اچھا، میں گیا تھا یہاں کچھ علاقوں میں، اپنے علاقے جو ڈسٹرکٹ خزدار کے نال گیا تھا جی آپ نے اپنی یہ کتاب ہے مسنگ امپریشن آف جھالاوان، اس میں اس کا بھی میرے میں ذکر ہے، نیریشن ہے. جی جی تو سوہر دمبئی صحیح. وہاں میں گیا تھا، اور اس کے آس پاس دموں کے بارے میں نے پوچھا تھا، کتاب میں پڑھا تھا، مجھے کافی گائیڈ لائن ملی تھی. باقی کرخ میں گیا تھا، کرخ میں بھی تقریباً وہ لوگ اینٹکس نکالے تھے، باقاعدہ فزیکلی آ کے انہوں نے مجھے دکھا دی، مختلف قسم کی چیزیں تھیں، صحیح ثابت بالکل. پھر جو ہے میں ساسول گیا تھا، ساسول میں بھی 7 دموں کے بارے میں مجھے پتہ چلا، اور کرخ میں 15 ماؤنٹس انہوں نے کہا کہ صحیح. یہاں ایگزسٹ کرتے ہیں. تو وہ اکثر ایسی جگہوں پہ ایگزسٹ کرتے ہیں یہ دم جہاں ٹیلا ہو، اونچی جگہ ہو، اور پانی کا بہاؤ پہلے سے رہا ہے یا ابھی بھی ہے، تو انہی جگہوں پہ بنی ہوئی ہے. اور ایون کہ یہاں خزدار سٹی میں ہم لوگ رہتے ہیں، یہاں بھی ہمیں کافی دم نظر آتے ہیں. اور خزدار میں جس حد تک دم یہاں پائے جاتے ہیں وہ کہیں اور نہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ اگر ہم اس خطے کو لے لیتے ہیں نا، سوراب سے لے کے سارونہ تک، پھر اس کے بعد ہم مشقے سے لے کے جاتے ہیں اس طرف مشرق میں، ڈھاڈور کا میں نے ذکر کیا. صحیح. یہ آپ کو ہر قدم پر آپ کو دم ملیں گے. اور دو بات. اس کی ہسٹوریکل امپورٹنس کیا ہے، مطلب کیا ہمیں بتاتی ہیں یہ دم؟ اب چونکہ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم نے اپنی تاریخ خود نہیں لکھی. اکثر ان لوگوں نے تاریخ لکھی ہے جنہوں نے یا تو یہ سرزمین دیکھی نہیں، یا تو پھر یہ ہے کہ ایک مرتبہ گزر گئے اور لوگوں سے انہوں نے معلومات جمع کر کے تاریخ لکھی. حالانکہ تاریخ ایسی لکھی نہیں جاتی. بہت ضروری ہے کہ آپ وہاں کے رسم و رواج کے بارے میں جانیں، لوگوں کے بارے میں جانیں، وہاں کا جغرافیہ ہے وہ بھی جانیں، وہاں کے جو ٹوپوگرافی ہے وہ بھی جانیں، زمینی ساخت کو آپ دیکھیں، پھر سراؤنڈنگز کو دیکھیں. پھر ان سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ دھرتی کی اپنی ایک زبان ہوتی ہے. انہی ماؤنٹس کی صورت میں، اسی آرکیالوجی کی صورت میں، انہی تحریروں کی، انہی نقوش کی صورت میں آپ ان پر بھی جائیں، تب جا کر آپ کو ایک تاریخ مل جاتی ہے. میں نے شروع میں کہا تھا کہ ایک ایبسٹریکٹ تاریخ ہے کہ جو وجود نہیں رکھتی لیکن لوگ قیاس کرتے ہیں، تصوراتی ہے. جی ہاں. اب سے یہ کہ اب ہم انسان کو اگر دیکھیں، سائنس یہ کہتی ہے کہ بھائی کسی اور سیارے سے ایک خلیہ آ گیا جس سے جو ہے زندگی کا آغاز ہو گیا. اب ایک خلیہ بے جان جو اپنی ذات میں مکمل نہیں، وہ تو تاریخ نہیں لکھتی نا، صحیح. ہے یا نہیں ہے. پھر اس کے بعد ہم اسلامی تصور کے آتے ہیں، حضرت آدم سے لے لیتے ہیں، تو ظاہر ہمارا ایمان ہے، لیکن ان کے پاس بھی کپڑے، بدن ڈھانپنے کے لیے کپڑے نہیں تھے. تو تاریخ کا کنسیپٹ تو بہت دور کی بات ہے. ہمارے ہاں گو کہ بہت دیر بعد تاریخ نویسی کا عنصر آیا، لیکن سب سے زیادہ اتھینٹک تاریخ جو ہے وہ عربوں کی مانی جاتی ہے. ابن خلدون کے مقدمے سے آزاد ہوتا ہے، پھر پلازری ہے، پھر طبقات ناصری ہے، اس قسم کی یہ ہیں. لیکن جو کچھ سرزمین پر ہے وہ موجود ہے، وہ ہمیں بہت بڑی تاریخ بتاتی ہیں. میں آپ کو خزدار شہر سنی اگر آپ نے سنا ہو، جی ہاں. شمال میں ہے. یہاں پر آپ جاڑا گھر ہے، وہاں پر دیکھیں آپ، اس قدر قدیم نقوش ہے وہاں پر. وہ چٹان کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے. یعنی جو ماہرین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کسی پتھر کو توڑ دیں، چٹان کو توڑ دیں، ایون پہاڑ کا ایک حصہ توڑ دیں، تو اس کا جو اوپر والا کلر ہے وہ کہ ہم آرکیالوجی کی زبان کہتے ہیں ویدرنگ. موسم کا اس پر اتنا اثر ہوتا ہے کہ اس کا کلر جو ہے وہ تھوڑا سا ڈس کلر ہو جاتا ہے، ڈم ہو جاتا ہے اوریجنل کلر سے. لیکن اگر آپ اسی کو توڑ دیں گے، پھر آپ دیکھیں گے کہ جو اندر والا کلر ہے وہ تھوڑا سا ڈارک ہوگا، شائننگ ہوگا، اور یہ جو ہے لائٹ اور ڈل ہوگا. اب وہاں پر جو انہوں نے تصاویر انگریوز کی ہے وہ اس قدر قدیم ہے کہ جو انہوں نے انگریونگ کی ہے وہ انگریونگ کا کلر اس کے اوریجنل کلر، سرفیس کلر کے ساتھ بالکل مل گیا ہے. یہ اس قدر قدیم ہے. اچھا صحیح. وہاں تو آپ فرما رہے تھے کہ مختلف انگریوزنگز ہیں. جی ہاں. تو اس میں جانوروں کی تصویریں ہوں گی، ٹھیک ہے. جی ہاں بالکل ہے. مرد عورت، مطلب پالتو جانور یہ اور دیکھیے جنگلی جانور. اس وقت یہ جو تصویریں وہ نکالی گئی ہے، انگریوز کی گئی ہے، اس وقت یہ جانور ایگزسٹ کرتے تھے، موجود تھے. یہ ظاہر کرتے کیا کرتے؟ دو باتیں ہیں نا. ہاں. دنیا بھر میں انہی جانوروں کو موسٹلی انگریوز
کیے گئے ہیں غاروں میں بھی اور چٹانوں پر بھی. صحیح. اگر ہم اسپین کو لے لیتے ہیں، اگر ہم فرانس کو لے لیتے ہیں، تو جہاں پہ قدیم ترین جو ہے غاریں دریافت ہوگی وہاں پر بھی یہی چیزیں ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ ان جانوروں کو انہوں نے دیکھا تھا تب تو ان کے ذہن میں ان کا کنسیپٹ بیٹھ گیا تھا. صحیح. دوسری بات یہ ہے کہ جانور کی تصویر نکالنے کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ انہوں نے اس جانور سے اپنی محبت کا اظہار کیا، بلکہ ہر تصویر کے پیچھے ایک پیغام تھا. اچھا، وہ پیغام کیا ہو سکتا ہے؟ خطرہ ہے، ایک پیغام ہے یا تو خوراک اس زمانے اویلیبل ہے؟ میں چونکہ انسان نے جو ہے وہ کمیونیکیشن کا آغاز، کمیونیکیشن مینس کہ آنے والی نسلوں کے لیے یا وہ لوگ جو یہاں موجود نہیں ان کو ہم اگر ایک پیغام دینا چاہتے ہیں، کوئی بات ان کے لیے، کوئی انفارمیشن، کوئی اطلاع چھوڑنا چاہتے ہیں، چونکہ لکھنے پڑھنے کا زمانہ تھا ہی نہیں پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جب کنسیپٹ ہی نہیں تھا، یہ چیزیں بھی نہیں تھیں، تو اس کے بعد ہر ایک تصویر کے ساتھ ایک تصور جڑا ہوا تھا کہ اگر میں پھلدار درخت بناؤں گا تو آپ یہاں پہ قیام کر لیں، آپ کو یہاں پہ جنگلی پودے ملیں گے، ان پودوں میں ایسے پھل بھی لگیں گے جو کھانے پینے کے قابل ہوں، یہاں پر پانی بھی ہے. تو وہ بندہ سمجھ لیتا تھا، پھر اس کے بعد وہ وہاں پر کوشش کر کے ڈھونڈ لیتا. 2-3 بندے ہوتے تھے تو ایک مشرق مغرب شمال جنوب جا کے وہ کر لیتے. اگر نہیں کوئی خطرناک خوفناک کوئی معاملہ وولف تھا کی جی تصویر اگر ہاں تو نکالتے یہ یا تھے، تو شیر کی یا تصویر ہوتی شیر پھر. کی تصویر نکال، یا تو یہ کہ اگر پانی نہیں ہے تو انہوں نے خشک درخت کی تصویر نکال دی. صحیح. اچھا، یا شکار ہے تو انہوں نے پھر ہرن کی تصویر بنا دی. ٹھیک ہے. تو اس طرح سے جو ہے وہ لائنیج جس کو ہم کہتے ہیں، لائنیج اچھا، لائنیج اس کو جی کہتے ہیں. ہاں صحیح. جی ہاں، وہ فوٹیج کی طرف آ گئے. فوٹیج کے بعد پھر لائنیج آ گیا، جب انہوں نے کہا کہ ہم ایک لائن ڈرا کر لیتے ہیں. لیکن مدر جو ہے کمیونیکیشن وہ فوٹیج ہے، فوٹیج سے ہی لینگویج نے لائنیج نے جنم لیا. پھر اس پہ آ گیا کہ بھئی اچھا ایک لائن ڈرا کر لیتے ہیں. لائن الف بھی ہے، بے بھی ہے، اے بھی ہے، سی بھی ہے، 1 بھی ہے، 2 بھی ہے. پھر یہ کنسیپٹ وہاں سے جڑ گیا اور وہاں سے ہی لکھنے پڑھنے کا پھر آغاز جو ہے وہ ہو گیا. اچھا، فرض کر تصویروں سے پہلے کون سا زمانہ تھا؟ اس کے بعد پھر لکھائی شروع ہو گئی؟ وہ چونکہ بہت ہی قدیم زمانہ ہے، ان کے لیے باقاعدہ ایک ہے کاربن ڈیٹنگ ہم کہتے ہیں. حالانکہ میں نے بہت کوشش کی تھی، کچھ سامان بھی میں لے کر گیا تھا کوئٹہ کی ان کی کاربن ڈیٹنگ ہو، تو پتہ چلا کہ اسلام آباد میں ہی یہ صرف فیسلٹی اویلیبل ہے، باقی کہیں بھی نہیں ہے. لیکن آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ اس وقت کی بات ہے جب انسان نے لکھنا شروع نہیں کیا تھا. یعنی انسان نے جب مہذب ہونا شروع کیا، اس کی سوچ میں جب وسعت آ گئی اور پہلی مرتبہ ان کو اس بات کا احساس ہو گیا کہ ہم کمیونیکیشن میں آسانی پیدا کر لیں، یہ وہاں سے زمانہ شروع ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، ہم لوگ یہ آپ کی کتاب میں نے پڑھی ہے تو آپ نے یہاں ڈراکیل کا بھی ذکر کیا ہے، اس کے علاوہ گاجکولاچی، گلونٹ بینٹا کیا ہے، وہ پھر سارونا کا ذکر کیا ہے کہ وہاں ایسی کچھ لکھائیں آپ نے دیکھی ہے، ان کی تصویریں بھی نکالی آپ کی کتاب میں کہ ان کو آپ لوگوں نے ہندوؤں کو دکھائے، مکھیز تھے وہ کلات کے. اچھا، گندھاوا، کچھی، ایون کہ انگلینڈ میں بھی آپ نے بھیجا، وہاں لوگ بھی تھے، انہوں نے دیکھا ہندو وغیرہ، وہ ڈیسائفر نہیں ہوئے. تو یہ کس زمانے کے ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں، میں ایک بات آپ کو بتا دوں کہ کولاچی میں گلنوٹ جب میں گیا تو وہ لوگ جو آباء و اجداد سے وہاں رہتے آئے ہیں ان میں سے اگر میں کہوں کہ صرف 10% لوگوں کو معلوم تھا کہ گھلونٹ میں غار کہاں ہے اور غار میں لکھائی کہاں ہے، تو باقی دنیا کو کیسے پتہ چلے؟ صحیح. اور مجھے بھی عمر کے اس حصے میں جا کر پتہ چلا، وہ بھی جب میں نے پوچھنا شروع کیا کہ میں لکھ رہا ہوں تب جا کر لوگوں نے بتایا کہ ایسی کوئی چیز ہے. اب گھلونٹ جو ہے یا ایون یہ جو ڈراکیل ہے، یہاں پر جو تحریریں ہیں 100% یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ باہر سے کسی نے بھی آ کر نہیں لکھا، بلکہ یہ یہاں کے لوگوں نے ہی لکھا ہے. یعنی ہم ہی تھے، وہ ہم ہی تھے. اب وہ یہاں کی تحریر ہو یا وہاں کی تحریر ہو یا کولاچی میں ایک دوسری جگہ ہے چیلو کی تحریر ہو، یہ جتنی بھی تحریریں اگر آپ دیکھیں گے اس قدر ان میں پرفیکشن ہے، آپ کہیں گے کہ یہ کسی پروفیشنل نے لکھا ہے بہترین خوش خطی کے ساتھ.
اچھا، تاکہ وہ ابھی تک صحیح سلامت ہے، ویزیبل ہے. سلامت ہے، سلامت ہے. تو میں نے پھر چونکہ وزٹ کیا، یہ تصویریں میں نے خود لکھ لی، اور الحمدللہ میں آپ کو پھر بتا دوں گا کہ اس میں کتنا اچھا رسپانس مجھے ملا ہے. تو میں نے UK بھی آپ کو پتہ ہے بھیجا. ایک ہمارا، میں چونکہ ریڈیو میں تھا، ہمارا ایک پروڈیوسر ساتھی تھا، وہ امریکہ چلا گیا، رابطہ میں وہ بھی ہے. میں نے ان کو بھی تصویریں یہ بھیج دی. میں نے کہا یار یہ لکھا ہی ہے، یہ دیکھیں آپ، ڈیسائفر ڈی کوڈ اگر ہو سکے تاکہ کوئی اس میں سے کچھ تو ہمیں کلو مل جائے. تو 2 سال کا عرصہ ہو گیا ہے، لیکن وہ بیچارے لگے ہوئے ہیں، ان سے رابطہ ہے، لیکن ابھی تک جو ہے اس میں کامیابی حاصل نہیں ہو سکی ہے. صحیح. اب آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ ان لکھائش کی قدامت کتنی ہے، ہماری لکھائی کی تاریخ کتنی پرانی ہے، اور کتنی پرانی بات ہے کہ ہم لکھنا پڑھنا جانتے تھے اور ہم مہذب.